یہ تینوں جو ورد اللہ کے نبی السلام نے بتائے ان میں کھلی اللہ کی توحید ہے. سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، نیند تو دور اونگ سے بھی پاک ہے. وہ کھانا نہیں کھاتا، تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت ہے. پھر بندہ الحمدللہ کہتا ہے، افضل دعا ہے الحمدللہ، کلمہ شکر ہے. جب ایک کلمہ پڑھنے والا کوئی چیز کھا کر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اس پہ انعام کرتا ہے. تیسری چیز ہے اللہ اکبر. ہم بھی کتنی دفعہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، مؤذن بھی کہتا ہے 5 دفعہ اذان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. جو سب سے بڑا ہے، کیا وہ انسان کی کھوٹی کھری نہیں کر سکتا؟ کیا وہ انسان کی مشکل آسان نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس کو رزق نہیں دے سکتا؟ کیا وہ اس کو زندگی یا موت نہیں دے سکتا؟ کیا وہ اس کی بیماری نہیں ٹال سکتا؟ یا اس کو شفا نہیں دے سکتا؟ یا اور طرح کے جتنے اختیارات ہیں، کیا وہ بغیر واسطے وسیلے کے نہیں سن سکتا ہے؟ جب وہ بڑا ہے تو اس کے کام بڑائی والے ہیں. وہ بڑا ہے، جیسے ہم صلاح میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. پاک ہے اللہ، اس کی شان بہت بلند ہے، العظیم ہے، بہت بلند ہے، ہماری سوچوں سے بھی زیادہ بلند ہے. زندگی میں ہم دیکھیں یہ سورج نکل رہا ہے، تپش دیتا ہے تو ہمیں کتنا سکون حاصل ہوتا ہے. جب یوں ہی بادل آ جائیں، ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو انسان اس چھت پہ ہم سارے یہاں نہ بیٹھ سکیں 10 منٹ سے زیادہ. کانپتا ہے انسان. یہ جو موسم ہے اس نے دیکھے کتنی اچھی انسان کے لیے نعمت رکھی ہے. گرمیوں میں اس سے فصلیں پکتی ہیں، اس کی چاندنی سے فصلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، پھر انسان ان کو بوتا ہے، کاشت کرتا ہے، کھاتا ہے. جب ساری نعمتیں اس کی کھا کر جب وہ کسی اور کو اس کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کو بھائی بڑا دکھ لگتا ہے. اور وہ یہی حدیث میں آیا ہے کہ یہ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے الہ کو گالی دے سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ یہ گالی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. یہ اس کی کبریائی کی چادت پہ ہاتھ ڈالنا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کا شریک ٹھہرایا جائے. اس میں کسی نبی علیہ السلام یا کسی انبیاء کی توہین نہیں ہوتی، ان کو اللہ کے ساتھ نہ پکارنا. کسی ولی، کسی صدیق، کسی شہید کی یہ دعوت نہیں ہے کہ ان کو ان کے ساتھ نہ پکارا جائے تو ان پہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. تمام انبیاء، تمام صالحین، تمام صدیقین لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزار کر گئے اور یہی دعوت دیتے رہے اور وہ اللہ کو پکارتے تھے خالص. اور نبی علیہ السلام کی ہر معاملے میں جو ان کی تعلیمات ہیں وہ حرف آخر ہیں. جیسے ہم صلاح میں بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. ہر رکوع اور قیام میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. اور پوری فاتحہ ساری رکعت میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کھلی توحید ہے. بندہ اپنی دعا و مناجات اللہ کے ساتھ رکھتا ہے. اور یہ جو مسالک میں ہم سارے ہی اللہ ہمیں اس سے بچائے، کوئی کسی نام سے متعارف ہے، کوئی کسی نام سے متعارف ہے. آپ کے سامنے مختصراً یہی دعوت ہے میرے بھائیوں، ان مسالک سے بچیے. یہ نبی الاسلام کی تعلیمات کے سخت خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے. قرآن و حدیث کو مانیے، جو یہ کہتا ہے وہ سچ ہے. جو چاہے عوام کی اکثریت کا عقیدہ ہو یا عوام کہتی رہے، وہ سچ نہیں ہو سکتا. سچ اللہ کا قرآن اور نبی الاسلام کی احادیث مبارکہ ہے. اس کے مطابق عقائد، اس کے مطابق اعمال اور اس کے مطابق ہی زندگی قابل قبول ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے سورہ الاحزاب میں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اگر ہم محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کو آخری رسول مانتے ہیں، ان کی شریعت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں. کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میرے عمل سے ثابت نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہے. چاہے اس کو کرنے والے ہزاروں کروڑوں کی شکل میں ہوں، چاہے اس کو کسی اچھے احسن انداز سے کیا جائے، لیکن وہ نبی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. تو میرے بھائیوں، ان مسالک سے ہم نے بچنا ہے. شرک کو ہم نے پہچاننا ہے، کسی طرح کی کوئی بھی شکل میں ہو. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فلانا گستاخ ہے، فلانا گستاخ ہے. ہمیں کسی کو گستاخ کہنے کا اختیار نہیں ہے جب تک قرآن کے مطابق اس پہ گستاخی ثابت نہ ہو، جب نبی اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس پہ گستاخی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم ایک کو
اس کی بات سنے بغیر گستاخ 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 کہتے رہیں اور خود اپنا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو فتویٰ ہم پہ آ جائے گا، کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تم پر حجت ہے۔ آج ہم نے کسی پر حجت قائم کرنی ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے، نبی اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے، اور اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو یہ دونوں چیزیں ہم پہ حجت ہو جائیں گی۔ تو اس قرآن کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج دیتا ہے، اور اس قرآن سے جب قومیں منہ پیٹ پھیرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان پہ عذاب بھی لاتا ہے۔ تو آج مسلم ممالک ہیں کتنے ہیں، بورما ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، کلمہ پڑھنے کے پیچھے کتنے لوگ مار کھا رہے ہیں، اور ہم مسالک میں ہیں اور ہم ٹھنڈے پیٹوں بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں، رات شب و روز ہمارے بسر ہو رہے ہیں۔ تو کیا اللہ ہم سے کل پوچھے گا نہیں کہ کل کلمہ پڑھنے والا اس جگہ یا اس ملک میں کلمے کی پیچھے مار کھا رہا تھا تو تم کوئی دیوبندی تھا، کوئی بریلوی تھا، کوئی اہل حدیث تھا، کوئی شیعہ تھا، تم اپنے مگن تھے، تم نے کیا کیا ہے؟ تو کیا ہم جواب دے سکیں گے اللہ کو؟ اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہر انسان سے، اور نبی اسلام کی حدیث کے مطابق جس سے اللہ نے پوچھ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، ایک پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں بھیج دے، لیکن جس سے اللہ نے پوچھ لیا وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے پوچھنے پہ اس کو کسی بات کا جواب دیں۔ تو یہ زندگی ہے، اس قرآن کو پڑھیے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کی تشریح صحیح حدیث ہے، وہ دین ہے۔ باقی جو کوئی اس کے علاوہ جو مرضی کہتا رہے، کتنے ہی لوگ اس پہ اکٹھے ہو جائیں، وہ کبھی دین نہیں ہو سکتا۔ شرک کو پہچانیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، نہ کسی ولی کو، نہ کسی شہید کو، نہ کسی نبی کو، نہ فرشتے، نہ جن کو۔ جو سابقہ اقوام ہیں ان کا قصور یہ شرک تھا، ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، کسی کو اللہ نے آسمان سے عذاب بھیجا، کسی کو زمین سے اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، کسی پہ زلزلہ، کسی کو اللہ نے سور اور بندر بنا کر رکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ وہ خوبصورت نہیں تھے یا اللہ نے پیدا نہیں کیے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، خوبصورت تھے، ان کے پاس دولت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ان کا قصور تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور میرے بھائیو، یہ شرک ایسا گھنونا جرم ہے کہ تمام انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے، جیسے سوکھی لکڑی، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح یہ شرک انسان کے تمام صالح اعمال کو چاٹ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان شرک سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اس توحید کی بنیاد پر جب اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے تو جو اس نے دنیا میں آ کر گناہ کیے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کے جتنے چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، وہ اس کی چاہت ہے۔ لیکن اگر کسی نے شرک کیا تو اس پر جنت حرام ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن اس شخص کی کریں گے جس کا ایمان کلمے کے مطابق اور جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق ہوگا۔ ایک حدیث ہے حوض کوثر پر نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے، تو ان کے سامنے ایک گروہ آئے گا تو وہاں پہچانیں گے ان کو وضو کے اعضاء سے۔ مسلمان دنیا میں وضو کرتا ہے تو پہچان لیں گے، اور الفاظ ہیں ھذا امتی امتی، اور ایک حدیث میں ھذا اصحابی اصحابی، یہ میری صحبت و اختیار کرنے والے ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ اور نبی السلام کے درمیان ایک رکاوٹ، یعنی ایسی جس سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، کھڑی کر دے گا اور پوچھے گا رسول آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کمی بیشی کی؟ تو وہاں نبی الاسلام اپنے عالم الغیب ہونے کا بھی انکار کر دیں گے۔ آج جو ہمارے بہت سے کلمہ پڑھنے والے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور نبی الاسلام بھی عالم الغیب ہیں، اللہ کے رسول کوئی رسول بھی عالم الغیب نہیں، اللہ کے فرشتے، اس کے جن اور جو اس کے بالکل پاس ہی رہنے والے فرشتے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ تو انبیاء کو اتنا ہی غیب اللہ بتاتا ہے جو وحی کے ذریعے ہے، تو عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ تو وہاں نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب تک میں ان میں رہا میں یہی کہتا رہا کہ میری اطاعت کرو، بندگی اللہ کی کرو، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات بتائیں گے نبی الاسلام کو انہوں نے یہ دین میں کمی بیشی کی ہے، تو نبی الاسلام کے الفاظ ہیں کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، وہ سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے لیے پہلے الفاظ نکلیں گے امتی امتی، تو کوئی اس ذوم میں نہ رہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے علاوہ وہ چاہے کسی مرضی کو پکارے، چاہے کسی مرضی کا واسطہ وسیلہ دے۔ وسیلہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی کسی کا محتاج ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کی شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ وہ کسی کی نہیں سنتا، کسی کو نہیں جانتا؟ کیا
وہ مخلوق کے بتانے سے کسی کی حاجت سے آگاہ ہوگا، وہ تو انسان کے دل میں وسوسہ آنے سے پہلے بھی جانتا ہے، وہ تقدیر کا پیدا کرنے والا ہے، وہ مدبر الامر ہے، اس کو پتہ ہے انسان نے زندگی کے اس موقع پہ اس چیز سے اس کو واسطہ پڑھنا ہے، تو اس کو کسی واسطے وسیلے حاجت کی، اس کے ساتھ کسی بادشاہ، اس کے ساتھ کسی وکیل جج کی مثال دینا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یہ سیڑھیاں وہاں لگتی ہیں جہاں فاصلے ہوں، جہاں وہ کسی چیز کے محتاج ہوں۔ اللہ تو ایسا اس چیز سے مبرہ ہے، وہ اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ ہے، پاک ہے، ان چیزوں سے وہ پاک ہے۔ ہم بھی صلاح شروع یہاں سے کرتے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ بے شک تو پاک ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، اس کو ان کی حاجت نہیں ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہر ایک چیز جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز ان کو پکارنا، یہ میرے بھائیوں شرک ہے۔ میری بات پہ آپ بالکل یقین نہ کیجئے، قرآن و حدیث پڑھیے، اس پہ عمل کیجئے، کسی کی بات نہ سنیے، کہ اللہ کے اس قرآن کو پڑھیے، لوگوں کی باتوں کو چھوڑیے۔ کل ایک انسان اکیلا ہوگا، وہاں نہ اس کی باپ، بیٹی، نہ بیوی، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی رسول، کوئی ولی اس کے وہاں کام نہیں آئے گا۔ جب تک اس کے ایمان میں شرک ہوگا تو وہ پھر اپنی خیر منائے کہ اس کا کوئی شفاعت نہیں کریں گے۔ نبی اسلام اس کی شفاعت کریں گے جس کا اللہ حکم دے گا۔ اعظم آیا جو آیت الکرسی ہم کہتے ہیں، وہاں مالک کائنات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ رسول اللہ شفاعت ضرور کریں گے ایمانداروں کی، لیکن جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے عقیدے میں شرک ہوا اور اسی حالت میں اس کی موت آئی، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اس شرک کو پہچانا ہے، اس کی تمام شکلیں، لا الہ الا اللہ کو ہم نے جو پڑھا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، پھر اس یہود اور اس نصارہ سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان ٹولوں، ان گروہوں، ان تنظیموں، ان مسلکوں میں بٹ کر ہم اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بڑے دور کی سوچتا ہے۔ وہ مسلمان جو پہلے انہوں نے دنیا میں حکمرانی کی، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ہے، عملی جامہ پہنایا ہے ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں، تب ان کی صلاۃ صوم ان کی جنت میں جانے کا سبب بنا ہے، تب ان سے یہ لوگ ڈرے ہیں، تب انہوں نے حکومت کی ہے۔ وہ ایسے نہ تھے کہ نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ بھی کہیں اور بگڑی کسی اور سے اپنی بنوائیں، کھوٹی کسی اور سے کھری کرائیں، مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی ان کا اور ہو نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اس قرآن کو سنیے، پڑھیے، نبی اسلام کی تعلیمات پر عمل کیجیے، اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسالک پرستی سے بچائے، اس گروہ بندی سے بچائے جس کے نام پہ وہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو نہ جانے گمراہ، جہنمی کیا کیا کہتے ہیں، اور ایک وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، ایک جسم واحد کی مثال جو نبی السلام نے دی اس پہ پورا اتریں، وہ جسم بنے، اور پھر اپنے مسلمان بھائی جو اس ملک کے علاوہ کسی اور ملک میں ہیں، جو کلمے کے پیچھے مار کھا رہے ہیں، جن کی نونہال چھیدے جا رہے ہیں، جن کی عورتوں کی عصمت لوٹی جا رہی ہے، جن کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی مدد کریں اور پھر اس کو للکاریں، اور پھر اللہ کا دین غالب آئے۔ اس کے سوا خالی ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اپنے مسالک میں جو جدھر چل رہا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ کسی کو نہیں روکتا۔ آج اس مسالک جو مسلم میں ہیں، ان کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ان میں بھی مسالک ہیں۔ کیا اللہ کسی پہ زبردستی کرتا ہے؟ کسی کا رزق اس نے بند کیا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس نے ایک میعاد مقرر کر دی ہے اس کی زندگی کی، اس کو وہ آزما رہا ہے، کسی کو تھوڑا دے کر، کسی کو زیادہ دے کر۔ تو آج المیہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہ ہم توحید کو پہچانیں، شرک کو پہچان کر اس کا رد کریں، پھر قرآن و حدیث پر اکٹھے ہوں، بھائی بھائی بنیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی پہ کوئی تنقید نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق بحیثیت مسلم اس کو اپنی سوچ یہاں اکٹھی کرنی چاہیے، باقی زندگی کے معاملات میں اس کو اختیار ہے۔